میں ہوں خوشنود علی خان۔ اس وقت سیکٹری انفارمیشن محترمہ امبرین جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وزارت اطلاعات میں دو اہم ترین عہدوں کے لیے کھینچا تانی جاری ہے۔ اس عہدے کے لیے جو لوگ امیدوار کے طور پر موجود ہیں ان میں سیکٹری انفارمیشن کے اگر کوئی میرٹ پر پورا اترتا ہے وہ جناب ارشد منیر ہیں۔ جناب ارشد منیر وزیر اعظم کے ساتھ پریس سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم کے دست راست ہونے کے حوالے سے ایک کامیاب پریس سیکرٹری بھی قرار دیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ طارق خان انفارمیشن میں سب سے سینئر تھے لیکن ان کی ایک رپورٹ ایڈورس ہے اور وہ تو سیکرٹری شپ کے امیدواروں میں سے ڈراپ ہو جائیں گے۔ اب رہ جاتے ہیں شیخ سعید ڈی جی ریڈیو، محترمہ عمرانہ وزیر اور جناب اشفاق خلیل۔ اس عہدے کے لیے جناب اشفاق خلیل کا کمفرٹ لیول وزیر کے ساتھ ذرا بہتر ہے، لیکن ارشد منیر کا سی وی اتنا بھاری بھرکم ہے اور انہوں نے 2 سال گریڈ 21 میں پورے بھی کر لیے ہیں، لہذا جو ارشد منیر کا بابا ہے وہ اوپر ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کے لیے جناب اشفاق خلیل کو چنا جائے۔ بہرحال اگر کوالیفیکیشن اور دوسری چیزیں دیکھی جائیں تو پھر لگتا ہے کہ جناب ارشد منیر کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ چیئرمین پیمرا کے لیے ریٹائر ہونے والی سیکرٹری محترمہ امبرین جان بھی اسپائر کر رہی ہیں، لیکن ہوگا وہی جو پیا من بھائے گا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارے کسی بندے کو جو ان کی من پسند ہو اسے چیئرمین پیمرا بنا دیں۔ سلیم صاحب تو چلے گئے اور انہوں نے 2 ٹرمز مکمل کی اور وہ گھر آرام اور چین سے رہ رہے ہیں، لیکن ایم ڈی پی ٹی وی کا عہدہ بھی بہت اہم ہے اور ان دونوں عہدوں کے لیے جو بھی چنا جائے گا اس میں شاید وزیر اطلاعات جناب طاہر صاحب اور بدر صاحب جو پرائم منسٹر کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کی رائے بھی ضروری ہوگی۔ اور جو جہاں تک رائے کا تعلق ہے پی آئی او مبشر حسن کی رائے بھی بہرحال اہم ہے، اور پرائم منسٹر واپس آ گئے ہیں سعودی عرب سے اور کسی بھی وقت اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جناب ارشد منیر ہر حوالے سے میرٹ پر یوں ہی پورے اتر رہے ہیں کہ انہوں نے گریڈ 21 میں اپنے 2 سال مکمل کر لیے ہیں، لہذا اب جناب توقیر شاہ صاحب اور جناب احد چیمہ صاحب ان دونوں کی رائے پرائم منسٹر ہاؤس سے سب سے اہم ہوگی، لہذا انتظار کیجئے کہ اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے بغیر کسی جانبداری کے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ لی ہے۔ اب آپ انتظار کریں کہ پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔